وقت ثانیہ وزیر آباد کی جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی گئی ہے، اور دوسرا جو فورانسک رپورٹ سنا ہے کہ آؤٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو کل رات جو دنیا ٹی وی پہ ایک رپورٹ کو بنیاد بنا کے جو ہے سارا پروگرام کیا گیا، میں نے اس پروگرام میں بھی کامران شاہد صاحب سے گزارش کی تھی کہ یہ جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت ابتدائی پہلی رپورٹ تھی، اور اس کی تشریح کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے فورینزک کے ماہر ہی جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. جس طریقے سے وہ کر رہے تھے وہ نامناسب تھا، اور اس کے اندر جو حقائق تھے وہ میں نے اس کے سامنے رکھے. اور جو جی آئی ٹی کے ہیڈ ہیں سی سی پی او لاہور غلام احمد ڈوگر صاحب، انہوں نے بھی آج اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے کہ اس طرح سے نامکمل ابتدائی رپورٹ کو اس طرح حقائق کو مسخ کرنے کے یا انویسٹیگیشن پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. اس میں دو تین جو حقائق جو ابھی تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ایویڈنس اور جو فورینزک کی رپورٹس کے مطابق، سب سے پہلی بات جو اس پروگرام میں بھی جیسا کہا گیا اور آج آپ کے اخبار میں بھی یہ رپورٹڈ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے 3 بلٹ وونڈز اور 4 جو ہیں وہ جو دوسرے فریگمنٹس کے جو ہیں وہ وونڈز آئے، یعنی ان کے ٹوٹل 7 زخم ہیں ان کی ٹانگوں پہ، اور 3 گولیوں کے جو ہیں وہ زخم ہیں جو رپورٹ کے مطابق ابھی تک ہے. دوسرا یہ کہ جو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ معظم جو اس دن شہید ہوا اس کو شاید عمران خان صاحب کی سیکیورٹی گارڈز نے جو ہے اس کو فائر کیا اس کے اوپر. تو جو فورینزک کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈز کا اسلحہ ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا. اور تیسری جو اس میں چیز جو ابھی تک کنفرم ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اور جو مارچ کے شرکا تھے ان کے اوپر جو حملہ آور تھے ان کی تعداد جو ہے کم از کم 3 تھی. 3 ابھی تک جو ہے کنفرم ہو چکی، کیونکہ جو فورینزک کی ٹیمز اور جو جی آئی ٹی نے جو سرچز کی ابھی تک ان کے اندر جو ہے 3 جگہ مقامات سے جو ہیں فائرر جو شوٹرز ہیں ان کی ابھی تک کنفرمیشن ہوئی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو اب تک کی معلومات ہیں یا جی آئی ٹی کی اب تک کی جو رپورٹس ہیں، ظاہر آپ کے ساتھ کنسلٹ ہو رہا ہوگا، تو آپ مطمئن ہیں کہاں تک جو ہے وہ پہنچی یا کتنے % کام مکمل ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب پہ جس دن یہ 3 نومبر کو حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے جو 3 بااثر لوگوں کو نامزد کیا اپنی درخواست کے اندر ایف آئی آر کے لیے، وہ آج بھی جو ہے ان طاقتور اداروں کے اوپر جو ہے وہ ان کے سربراہ کے طور پہ اس پہ قائم ہے. لہٰذا وفاق کی جانب سے، وفاقی اداروں کی جانب سے کافی کوشش کی جا رہی ہے پہلے دن سے کہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، مشکلات کھڑی کی جائیں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنا بھی فورینزک رپورٹ آئی ہیں اور جو جی آئی ٹی ٹیم نے جتنی محنت کی ہے اور ساری ابھی تک جتنی انویسٹیگیشنز سامنے لائی گئی ہیں اس سے ہم مطمئن ہیں. اور کوشش یہی ہے، کیونکہ اب آپ کے سامنے جس طرح کچھ لوگوں کو سمن کیا گیا ہے، وقاص ستی ہیں، نون لیگ کے باقی کا جو کچھ ممبران ہیں، کچھ وزراء ہیں، پھر اس کے بعد فیصل واڈا جو ہے وہ جو ہے ان کو 2 دفعہ جو ہے سمن کیا جا چکا ہے جی آئی ٹی کی جانب سے. وہ اس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے اور میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر کیا سرائیاں جو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی اگر شواہد یا کوئی معلومات، کیونکہ اس سے اس واقعے سے پہلے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو ان کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں یا کوئی معلومات تو وہ آئیں اور آ کے جی آئی ٹی سے شیئر کریں. چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں کو بلایا ہے، کیا قانون میں کوئی پروویژن ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے؟ کہ معلومات چاہیے، اتنا بڑا سانحہ ہوا اور کوئی جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ قانون کے مطابق بنائی گئی ہے اور قانون کے مطابق ہی کام کر رہی ہے. لہٰذا اس کی جانب سے اگر کسی بھی شخص کو جو ہے انویسٹیگیشن کی بلایا سمن کیا جاتا ہے اور وہ بار بار بلانے پہ نہیں آتا تو بالکل عدالت کی جانب سے جو ہے اس کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے جا سکتے ہیں. فیصل واڈا کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری حاصل کیے جا سکتے ہیں. جو بھی شخص جس کو بلایا جائے گا جے آئی ٹی کی جانب سے اور وہ سمن کرنے کے باوجود بار بار جو ہے اس کو نظر انداز کرے گا تو جے آئی ٹی کے پاس اختیار بالکل قانونی طور پہ موجود ہے کہ وہ عدالت سے جو ہے اس کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر سکے. کامران شاہد نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے اس میں کتنا کے بہام ہے، اور جو بیان ایک آیا تھا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیا قانونی راستہ اپنایا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو انہوں نے پروگرام کیا وہ بالکل ہی جو ہے نامکمل سی اور ایک کوئی اس کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے اس رپورٹ کی، اور اس کو جو ہے ریجیکٹ کیا.
جس انداز سے جو انٹرپریٹیشن اس کی تشریح کو انہوں نے اور جو تاثر انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے اس میں بالکل کوئی حقائق نہیں ہے اور وہ بالکل حقائق کے منافی ساری وہ گفتگو کی گئی. اور اس کے اندر میں نے ان کے پروگرام میں بھی جا کے جو ہے اس میں ان کو جو وضاحت جو ہے وہ میں نے اپنے طور پہ جو موقف ہے جو حقائق ہیں وہ ان کے سامنے رکھے تھے. کامران صاحب جے آئی ٹی کی رپورٹ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیں امید ہے کہ بہت جلد جو ہے کیونکہ فورینزکس کی بھی رپورٹس آ چکی ہیں جو سرچز اپڈیٹ ہوئی ہیں, ایک دو کچھ رپورٹس آنی ہیں تو بہت جلد جو ہے جے آئی ٹی جو ہے وہ چلان کے ساتھ جو ہے تمام فورینزک کی رپورٹس اور جو جے آئی ٹی کی اپنی تحقیقاتی رپورٹس ہیں اس میں جو حقائق سامنے آئے وہ عدالت کے سامنے جو ہے تو پیش کیے جائیں گے اور جمع کیے. عمران خان کو جو قتل کرنے کی سازش تھی اس میں کوئی اصل لوگ جو ہیں وہ کبھی بے نقاب ہو سکیں گے؟ کوئی جے آئی ٹی میں کوئی اشارہ ملا ہو, کوئی کلو ملا ہو کہ کون لوگ ہیں؟ دوسرا جو ملزم ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا اس کی جو تفتیش ہے اس میں کوئی بات آگے بڑھی ہے؟ ظاہر ہے اس کا وہ مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے اور وہ کیا بنا جی؟ دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنے مسائل ہمارے پاس ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں وفاق کا جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارے ساتھ جو بالکل عدم تعاون ہے وفاقی اداروں کی جانب سے, کیونکہ ڈیٹا کلیکشن میں اور اس طرح کی جو سائنٹیفک جو ہوتی ہیں معلومات اس کے بہت سے جو فیسلٹیز ہیں وہ وفاقی اداروں کے پاس ہیں, صوبائی اداروں کے پاس نہیں ہے. لیکن صوبائی حکومت کے پاس جو فورینزک لیب ہے یا جس طرح پولیس کا محکمہ جو باقی انویسٹیگیشنز ہیں ان میں ان کے مطابق جتنی ہم کر سکتے تھے میکسیمم جو اویلیبل ریسورسز تھے وہ ہم نے کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. چیمہ صاحب عمران خان کی جو جان کو خطرہ ہے کیا وہ ٹل گیا یا کنٹینیو ہے, اور آگے اگر آپ چلتے ہیں الیکشن کمپین میں جاتے ہیں تو کیا پریونٹیو میئر ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہونے کے بعد کوئی خطرات ٹلے نہیں ہیں, بلکہ خطرات جو ہیں برقرار ہیں, پہلے سے بڑھ چکے ہیں. کیونکہ جن لوگوں کو 3 لوگوں کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا وہ آج بھی اپنے عہدوں پہ قائم ہیں اور وہ جو ہے طاقتور اداروں کو جو ہے ان کو ہیڈ کر رہے ہیں.